ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں کا باقاعدہ آغاز کرتے چلیں اور تفصیلی خبروں کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے غیر ملکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی تباہی سے ترقی پذیر ممالک ہی نہیں بلکہ ترقی یافتہ ممالک بھی متاثر ہوں گے۔ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک میں کلائمیٹ بینک بھی ہونا چاہیے جہاں جا سکے۔ کلائمیٹ بینک سے مناسب ریٹ پر قرض ملنے چاہیے تاکہ اپنے لوگوں کی بحالی ممکن ہو۔ زہر آلود ایندھن کے استعمال کو ختم کرنے کے لیے عملی اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ مجھے اپنے لوگوں کو دوبارہ ان کے قدموں پر کھڑا کرنا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی سے متعلق اہم معاہدے کا ہونا کسی ایک ملک نہیں بلکہ پوری دنیا کی جیت ہے۔ ایک دوسرے کی طرف انگلی اٹھانے کے بجائے مشترکہ جدوجہد پر توجہ مرکوز کرنی ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کی تباہی سے ترقی پذیر ممالک ہی نہیں بلکہ ترقی یافتہ ممالک بھی متاثر ہوں گے۔ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک میں کلائمیٹ بینک بھی ہونا چاہیے۔ کلائمیٹ بینک سے مناسب ریٹ پر قرض ملنے چاہیے تاکہ اپنے لوگوں کی بحالی ممکن ہو۔ زہر آلود ایندھن کو ختم کرنے کے لیے عملی اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ مجھے اپنے لوگوں کو دوبارہ ان کے قدموں پر کھڑا کرنا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا غیر ملکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو۔ کہا کہ موسمیاتی تبدیلی سے متعلق اہم معاہدے کا ہونا کسی ایک ملک کی نہیں بلکہ پوری دنیا کی جیت ہے۔ بلاول نے یہ بھی کہا کہ ایک دوسرے کی طرف انگلی اٹھانے کی بجائے مشترکہ جدوجہد پر توجہ مرکوز کرنی ہوگی۔ Loss and damage onto the agenda in addition to sort of mitigation and adaptation. And I'd just like to sort of compliment my team as Pakistan is head of the group of 77 plus China played a pivotal role in creating the important and necessary consensus to get that onto the agenda. So that's incredible. تو دوسری جانب وزیر دفاع خواجہ آصف نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ سردی کی وجہ سے متاثرین سیلاب کی مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ یہ حکومت کے لیے بھی بڑی آزمائش ہوگی کہ متاثرین سیلاب کو چھت فراہم کرے۔ سیلاب متاثرین کی بلا تفریق مدد کی جا رہی ہے۔ کہا کہ ملک میں سیلاب نے تباہی مچائی ہے۔ سیلاب کا شکار شہریوں کو امداد بلا تفریق ملنی چاہیے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں کسان پیکج دیا گیا ہے۔ حکومت دوسرے شعبوں سے پیسے نکال کر متاثرین سیلاب کو دے رہی ہے۔ سندھ اور وفاقی حکومت مل کر لوگوں کی امداد کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو حلقے کی سیاست کرتے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم اگر ایک کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ہار جاتا ہے اور حکومت ان کی ہوتی ہے ہارے والوں کی، تو وہ حکومت کی جو پیٹنیج ہے وہ سیکھ کرتے ہیں، وہ حکومت کی پیٹنیج ان کو ملتی ہے اگر جیت جائے، اور وہ جو جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ جو ہوتے ہیں وہ جو ہے ان کے ووٹر یا ان کے علاقے جہاں سے وہ جیتے ہوتے ہیں وہ لوگ جو ہے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارے پولیٹیکل کلچر کا فلا ہے۔ یہ کوئی صوبائی حکومت، موجودہ صوبائی حکومت یا موجودہ وفاقی حکومت کا فلا نہیں ہے، قصور نہیں ہے، یہ ایک تاریخ ہے۔ ہم پچھلے 4 سال جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت میں جو ہمارا حال ہوا ہے، یعنی ہمارے علاقوں میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، ہمارے علاقوں میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی۔ ہم کوئی شکایت نہیں کر رہے، ہم اس کو ایک سیاسی حقیقت جو ہے یا ایک سیاسی جو ہے وہ فلا سمجھ کے، ایک ہماری سیاست کا ایک نیگیٹو منفی پہلو سمجھ کے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہم نے کہ بھئی ہم نے مخالفت کی ہے پی ٹی آئی کی، ان کے خلاف الیکشن جیتے ہیں تو یہ ہماری سزا ہے، اور بھگت رہے ہیں، اور اپنے لوگوں کو سمجھاتے بھی ہیں کہ بھئی یہ وجہ ہے آپ کے یہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی۔ اور یہ پچھلے چند سالوں کی بات نہیں، اس سے پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے۔ ہم تو نہ صرف یہ ہے کہ ہمارے حلقے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ سے جو ہے وہ محروم رہے، بلکہ ہم سے بھی محروم ہو گئے، ہم بھی کچھ 6 مہینے سال جو قید بھی کرے وہاں پہ جا کے۔
شامل کریں گے عدالتی خبر. آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ نے شہر کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کی بھرمار پر برہمی کا اظہار کر دیا ہے. سندھ ہائی کورٹ نے غیر قانونی تعمیرات کے کیسز میں احکامات پر عمل نہ کرنے پر ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو شو کاز نوٹس جاری کر دیے ہیں. عدالت نے کہا ہے کہ ایس بی سی اے نے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف احکامات کی تعمیل رپورٹ پیش نہیں کی. عدالت نے فیڈرل بی ایریا بلاک 9 میں غیر قانونی تعمیرات کرنے پر بلڈر کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دیا تھا. عدالتی احکامات کے باوجود سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے رپورٹ داخل نہیں کی گئی. کیوں نہ آپ کے خلاف عدالتی احکامات کی جان بوجھ کر خلاف ورزی کرنے پر کارروائی شروع کی جائے. ڈی جی عدم تعمیل کی وضاحت کے ساتھ ناظم آباد کے علاقے میں غیر قانونی تعمیرات کی اجازت دینے والے افسران کی فہرست بھی جمع کروائیں. اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے جی ایم گوپانگ سے. جی ایم گوپانگ بتائیے گا، عدالت نے برہمی کا اظہار کر دیا ہے غیر قانونی تعمیرات پر. جی، یہ کراچی میں جو غیر قانونی تعمیرات کی بھرمار ہے اس کی جو سماعت آج جسٹس ندیم اختر کی عدالت میں ہوئی ہے. بڑی سخت ریمارکس آج عدالت نے دیے ہیں. عدالت نے گزشتہ سماعت پر 10 روز کا ایک ٹائم فریم دیا تھا، جس میں ایس بی سی اے کے حکام کو یہ ہدایت جاری کی گئی تھی کہ رام سامی، ایف بی ایریا اور ناظم آباد کے جو دیگر علاقوں کے خلاف جو درخواستیں موصول ہوئی تھی عدالت میں، انہوں نے کہا تھا کہ تمام بلڈرز اور جو تعمیرات غیر قانونی ان کے خلاف ایس بی سی اے آپریشن کرے اور 10 روز کے اندر آپریشن کرنے کے بعد جو جامع رپورٹ ہوتی ہے وہ عدالت میں جمع کروائیں، اور ساتھ میں جو سہولت کار افسران ہیں جو ایس بی سی اے اور دیگر اداروں کے جو ان کی سرپرستی کرتے ہیں غیر قانونی تعمیرات میں، ان کے نام بھی یہاں جمع کروائے جائیں. اس پر تعمیل نہیں ہوئی، جس پر جسٹس ندیم اختر نے آج شوکاز نوٹس جاری کر دیا ہے ڈی جی ایس بی سی اے کے نام، اور اپنے ریمارکس میں یہ کہا ہے کہ تعمیل جو عدالتی احکامات تھے اس کی جو تعمیل نہیں ہوئی، کیوں نہ آپ کے خلاف جو ہے اس کی کارروائی کی جائے. عدالت نے اب سخت آرڈر دیے ہیں ڈی جی ایس بی سی اے کو کہ وہ فوری طور پر ایف بی ایریا بلاک 9 میں ایک تعمیرات ہے اس کے سلسلے میں کہا ہے کہ اس بلڈر کے خلاف ایف آئی آر درج کروائیں جو پہلے احکامات عدالت دے چکی ہے، اور ساتھ میں اس رپورٹ کے ساتھ کہ بلڈر اور بلڈنگ کے جو غیر قانونی تعمیرات ہے اس کے خلاف ایس بی سی اے نے جو کارروائی کی ہے اس کے ساتھ خود ذاتی حیثیت میں آئندہ سماعت پر پیش ہوں. عدالت نے اب ٹائم فریم نہیں دیا، جلد از جلد اس کو 1-2 روز میں تمام احکامات کو مکمل کرنا ہے، اور وکیل جو ایس بی سی اے کی جانب سے آج پیش ہوئے تھے ان کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ 1-2 روز کا ٹائم فریم بھی آپ کو نہیں دیا جا سکتا. آپ جتنا جلدی ممکن ہو سکے عدالت کے احکامات پر عمل درآمد کریں، ورنہ جو شوکاز نوٹس ڈی جی ایس بی سی کو گئے ہیں اس پر ہی ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی. جی اچھا جی ایم گوپانگ، یہ بھی بتائیے گا کہ عدالت کی جانب سے جو ہے کافی مرتبہ نوٹسز جاری کیے گئے ہیں اور ذاتی حیثیت میں طلب بھی کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی شہر کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جو ہے وہ مرحلہ وار جاری ہے. عدالت اس کی روک تھام کے لیے کیوں کچھ نہیں کر پا رہی؟ جی دیکھیں، یہ ایس بی سی اے ہو یا دیگر جو ادارے ہیں اس میں جن کا کام ہے غیر قانونی تعمیرات کو روکنا، جن علاقوں میں جتنی منزلہ بلڈنگز یا ماسٹر پلان میں جو ایک نقشہ اپروو ہوتا ہے جس کا کام ہے کہ ایس بی سی اے اس کو کنٹرول کرے، مگر اسی کے افسران دیکھا گیا ہے کہ اس میں ملوث پائے جاتے ہیں. عدالت بار بار جو ہے ان افسران کے نام جو ہے طلب کرتی ہے. گزشتہ دنوں کچھ نام ظاہر ہوئے تھے جن کے خلاف عدالت نے فوری احکامات ڈی جی ایس بی سی اے کو دیے تھے. اس پر کارروائی صرف ایک کاسمیٹک قسم کی کارروائی کی گئی تھی اور ان کو سسپینشن کے احکامات دیے گئے تھے، اور جبکہ ہمارے اطلاعات یہ ہیں کہ دوبارہ ان کی بحالی بھی کر دی گئی ہے. اسی طرح جب آپ صرف افسران کی ایک سرزنش کرنے کے طور پر صرف ان کو کچھ دنوں کے لیے معطل کریں گے تو پھر دوبارہ وہی افسران ان علاقوں میں جا کے وہ دوبارہ بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے وہ کرپشن میں پھر وہ پائے جاتے ہیں اور نظر آتے ہیں. یہ تمام معاملات جو ہے عدالت میں اب پیش ہو چکے ہیں. جسٹس ندیم اختر نے آج جو ریمارکس دیے ہیں وہ بظاہر ایسے نظر آ رہے ہیں کہ یہ کارروائی اگر تعمیل نہیں ہوئی اس کی تو ڈی جی ایس بی سی اے کے نوکری کو بھی خطرہ درپیش ہو جائے گا اگر انہوں نے کسی افسر کو بچانے کی کوشش کی. بہرکیف یہ سندھ کا عالمیہ ہے، خاص طور پر کراچی میں جو غیر قانونی تعمیرات ہے وہ ایک بہت بڑا کاروبار ہے، اور اس میں جو مقامی جو یہاں کے افسران ہیں ان اداروں کے وہ بالکل ملوث پائے گئے ہیں اور نظر بھی آتے ہیں، اور ان کی شکایتیں عدالتوں میں پہنچ بھی جاتی ہے. عدالت آرڈر جاری کرتے ہیں مگر ان کے خلاف جو پراپر کارروائی ہونی چاہیے وہ کارروائی اداروں کے سربراہ نہیں کرتے. جی
GM गोपांग हमें तफसीली आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। और यहाँ आपको बताते चलें कि जमात इस्लामी का शहर कराची में बल्दियाती इलेक्शन से कबल बड़ा मुतालबा सामने आ गया है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन से कबल एडमिनिस्ट्रेटर को बरतरफ किया जाए और पोलिंग की तारीख का ऐलान होने के बाद नई स्कीमें देने का सिलसिला भी बंद किया जाए। हाफिज नईम ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो चुका है, इसलिए अब नई स्कीमें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ऐसे मरहले पर नई स्कीमें धोखा देने के लिए होती हैं। हाफिज नईम ने मजीद कहा कि सिंध की नाअहल हुकूमत ने 6 साल में ऑरेंज लाइन सिस्टम बनाया, जो इंतहाई फ्लॉप मंसूबा है। ये हमारी जेबों पर डाका मारते हैं। BRT कराची में कामयाब सिस्टम नहीं है। ग्रीन लाइन विफाक का मंसूबा है और वो मुकम्मल ही नहीं हो पा रहा। हाफिज नईम ने आखिर में ये भी कहा कि जितना भी मैंडेट दे दो, किसी की तरजीह में कराची नहीं आता। दारा नूरी कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने इलेक्शन कमीशन के इनेकाद को यकीनी बनाने, ब्लैक मेलिंग और नई तरक्याती स्कीमें बंद करने और सियासी एडमिनिस्ट्रेटर को हटाने का मुतालबा कर दिया। पहला कदम जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उठा सकता है वो ये है कि नाजायज तरीके से और गैर कानूनी तरीके से सियासी एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब साहब को जो बना के रखा हुआ है, इनको बरतरफ किया जाए। इससे पता चलेगा कि इलेक्शन कमीशन कितना संजीदा है। दूसरी बात यह है कि जो तरक्याती कामों का तरीक़ेकार तय है इलेक्शन की अनाउंसमेंट के बाद, उसको फॉलो किया जाए। नई स्कीमें जो बनाई जा रही हैं और उसमें जो करप्शन हो रही है, अगर करप्शन इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है देखना, तो ये देखना तो उसका काम है कि इलेक्शन की अनाउंसमेंट के बाद, अपडेट के आने के बाद वो मॉनिटर करें कि कानून के मुताबिक काम होना चाहिए और नई स्कीमें नहीं आनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि आज कराची शहर को कम से कम 10,000 बसों की जरूरत है। कराची की अवाम 15 जनवरी को हमारा साथ देकर कराची की क़यादत को इंतखाब करे। इस शहर को इन BRTs के या लाइट रेल सिस्टम के अलावा कम से कम 10,000 बसों की जरूरत है। 15 साल में 130 बसें लाएं। इन 130 बसों को लाड़काना में भी इफ्तिताह कर रहे हैं, हैदराबाद में भी इफ्तिताह कर रहे हैं, मीरपुर खास में भी इफ्तिताह कर रहे हैं, कराची में भी जगह जगह इफ्तिताह कर रहे हैं। आधी तो उसमें से बारिश में ही खराब हो गई थी। और झूठ पे झूठ बोलते चले जाते हैं। जरा इनसे नंबर प्लेट और पूछ लें तो पता चल जाएगा कि कितनी इस वक्त ऑन ग्राउंड है। तो आपने पीनट भी नहीं दिया इस शहर को। 5,500 अरब रुपए तो सिर्फ तरक्याती बजट के, ट्रांसपोर्ट के 2-3 हजार अरब रुपए और हैं, तालीम के कितने, ये सब बजट हमारे पैसों से बनता है। लेकिन 98% रेवेन्यू जनरेट करने वाला कराची, इसको बर्बाद कर दिया इस सिंध हुकूमत ने। हाफिज नईमुर रहमान ने तमाम सियासी जमातों को आड़े हाथों लेते हुए मुतालबा किया कि के इलेक्ट्रिक के सहूलतकार हैं, इसलिए लाइसेंस कैंसिल किया जाए। MQM तंजीम बहाली कमेटी के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि नौजवानों को सियासत में आना चाहिए। नौजवानों से ही मुल्क तरक्की करेगा। खासकर कराची का मेयर या एडमिनिस्ट्रेटर कराची की किसी बेटी या नौजवान को बनना चाहिए। कराची कोरंगी क्रीक में कायम सलीम हबीब यूनिवर्सिटी की सालाना तकरीब का इनकाद किया गया। यूनिवर्सिटी की सालाना तकरीब में MQM बहाली कमेटी के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार ने भी खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फारूक सत्तार ने कहा कि नौजवानों को हर प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। बहुत तेजी से तालीमी इदारे अपने तलबा और तालबात को ऐसे मौक़े फराहम कर रहे हैं जिससे उन्हें पूरी दुनिया, हमारे इस खित्ते, मुल्क और हमारे जो मकामी मसाइल हैं उनसे आगाही हो, और फिर उन मसाइल का क्या हल है, तो उनकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, किस तरीके से उस मौके को इस्तेमाल करना। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि हमने अपने नौजवानों, तलबा और तालबात पर एतमाद करना शुरू किया है कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साखी, तो ये मट्टी को नम किया जा रहा है, उसकी आबियारी की जा रही है, पानी दिया जा रहा है। सलीम हबीब यूनिवर्सिटी में मुनक्दा तकरीब के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर हुसैन ने बताया कि ऐसी तकरीबात से नौजवानों की ज़हनी सलाहियत परवान चढ़ती है। सलीम हबीब यूनिवर्सिटी मुल्क को हर शोबे में लीडर देगी। जो हमारे चेयरमैन हैं डॉक्टर हबीब और जो हमारी चांसलर हैं डॉक्टर इरम आफाक,
یہ سارا جو آپ دیکھ رہے ہیں پوری یونیورسٹی، یہ سارا پیسہ ان کا لگا ہوا ہے، اور انہوں نے پاکستان میں ایک ایسا اسٹینڈرڈ کا انسٹیٹیوٹ، ایک ادارہ یہاں کراچی میں اور ایک ٹوبا ٹیک سنگھ میں قائم کیا ہے کہ جو بچے افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، جو پاکستان سے باہر جا کے پڑھنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان میں ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ ادارہ قائم کر کے یہاں کی لیبز، لائبریری آپ جا کے وزٹ کریں. یہ سیئنگ از بلیونگ ہے. جو بھی ہو رہی ہیں یا پھر انٹرنیشنل پرابلمس جو ان کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور ان کے اوپر جو بھی ان کی تھاٹس ہیں اس کو ویو بتا رہے ہیں. ایم کیو ایم بحالی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہر سیاسی پارٹی میں 65% نوجوان ہوں تو کام زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. الیکشن پر کروڑوں روپے کی لاگت نہیں ہونی چاہیے. الیکشن ایک مڈل کلاس کے نوجوانوں کو بھی لڑنا چاہیے. کیمرامین رشید علانہ کے ساتھ ادریس ارائی، میٹرو ون نیوز، کراچی. ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ کام کریں تب بھی تنقید ہوتی ہے اور نہ کریں تب بھی ہوتی ہے. سندھ حکومت نے پہلے فیز میں متاثرہ خاندان کو 3 لاکھ روپے دینے کا فیصلہ کیا ہے. بے نظیر کے نام سے منسوب پروگرام کو مزید تقویت دینے کے خواہاں ہیں. کراچی کی کوتوال بلڈنگ اسکول میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مستفید ہونے والے افراد میں رقم تقسیم کرنے کی تقریب کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ ہم سب کا ایک ہی ٹارگٹ ہے، دکھی انسانیت کی خدمت کرنا. بی بی شہید کے نام سے منسوب پروگرام کے مختلف سرکاری مقامات پر ان کے دفاتر کھولے جا رہے ہیں. یہ 30 سال پہلے اس زوال کا ابتدا ہوا تھا اس شہر کے اندر. آپ کوشش کر رہے ہیں اس زوال سے واپس بہتری کی طرف جائیں، چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ جو بھی موقع ملا کام کرنے کا، کام کرنے کی حد الامکان کوشش کی، اور آج بھی کام کر رہا ہوں. جس کیپیسٹی میں عوام کی خدمت کر سکتا ہوں انشاءاللہ کرتے رہوں گے. انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کے پریشر میں آ کر فیصلہ دیا ہے. بلدیاتی انتخابات شفاف ہونے چاہیے. کوئی بھی سیاسی جماعت پارٹی انتخابات ہارتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ دھاندلی ہوئی. اب 16 جنوری کو یہ لوگ تنقید نہ کریں. کچھ سیاسی جماعتیں جو کہ ہر بات پہ تنقید کرتے ہیں، ان کے پریشر میں آ کے فیصلہ کر دیا گیا. اب میں سوال یہ اٹھانا چاہوں گا کہ جب 15 تاریخ کو الیکشن ہو جائے گا تو 16 تاریخ کو میں امید کرتا ہوں کہ یہ نئی پریس کانفرنس کر کے الیکشن کمیشن کے خلاف اور سندھ حکومت کے خلاف بات نہ کریں. پھر الیکشن کے جو نتائج ہوں گے نا ان کو انہیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ایڈمنسٹریٹر کراچی نے مزید بتایا کہ سندھ حکومت نے اپنے بجٹ کو دیکھ کر منصوبہ بنایا. سیلاب سے 17 لاکھ گھر تباہ ہوئے. پہلے فیز میں سیلاب سے تباہ ہونے والوں کو 3 لاکھ روپے دیے گئے. اور اب رخ کریں گے شہر کراچی کے علاقے سچل مدینہ کالونی کا، جہاں سرکاری کالج پر زمین پر قبضے کا یہ معاملہ ہے اور ارب روپے کی مالیت کی 10 ایکڑ زمین سے قبضہ واگزار کرا لیا گیا ہے، جبکہ زمین کی مالیت 3 ارب روپے سے زائد ہے. ڈی سیز راجہ طارق چانڈیو کے مطابق قبضہ مافیا کی جانب سے پکے مکانات اور دکانیں تعمیر کی جا رہی تھی، جبکہ زمین پر قائم تمام تجاوزات کو مکمل طور پر گرا دیا گیا ہے. قبضہ کرنے والے عناصر کو کسی صورت نہیں بخشا جائے گا. کراچی کے علاقے سچل مدینہ کالونی میں سرکاری کالج کی زمین پر قبضے کا معاملہ. ارب روپے مالیت کی 10 ایکڑ زمین سے قبضہ واگزار کرا لیا گیا، جبکہ زمین کی مالیت 3 ارب روپے سے زائد ہے. ڈی سیز راجہ طارق چانڈیو کے مطابق قبضہ مافیا کی جانب سے پکے مکانات اور دکانیں تعمیر کی جا رہی تھی. زمین پر قائم تمام تجاوزات کو مکمل طور پر گرا دیا گیا. قبضہ کرنے والے عناصر کو کسی صورت نہیں بخشا جائے گا. اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پر شہر کراچی کو اصل حالت میں بحال کرنے کا مشن جاری ہے. ایسے میں KMC اینٹی انکروچمنٹ سیل نے مختلف اضلاع میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا ہے. اولڈ سٹی ایریا کپڑا گلی میں دکانوں کے آگے قائم تجاوزات مسمار کر دیے گئے، جبکہ ٹھیلے پتھارے سٹالز اور کرسیاں ضبط کر کے KMC کے اسٹور میں جمع کروا دی گئی. شاہ فیصل کالونی نمبر 1 میں شاپنگ بیگز کی فروخت کے خلاف بھی کارروائی کی گئی. شاپنگ بیگ ضبط کر لیے گئے. KMC اینٹی انکروچمنٹ سیل کا مختلف اضلاع میں تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری رہا. اولڈ سٹی ایریا کپڑا گلی میں دکانوں کے آگے قائم تجاوزات مسمار، جبکہ ٹھیلے پتھارے اسٹالز اور کرسیاں ضبط کر لی گئیں. تو دوسری جانب کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی نمبر 1 میں پولیتھین بیگز کی فروخت کے خلاف بھی کارروائی کی گئی، جس میں شاپنگ بیگ ضبط کر لیے گئے.
सीनियर डायरेक्टर इंक्रोचमेंट इमरान अहमद और डायरेक्टर साउथ जैन मलिक की जेर निगरानी डिस्ट्रिक्ट साउथ के एरिया ओल्ड सिटी एरिया कपड़ा गली नज़द देमन मस्जिद पर ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन में कुर्सियां, ठेले और टेबलें उठाकर केएमसी स्टोर में जमा करा दिया गया। कार्रवाई में असिस्टेंट कमिश्नर आरामबाग और इलाका पुलिस ने भी हिस्सा लिया। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी सलीम रजा ने शाहफैसल डिवीजन स्टाफ के हमरा शाहफैसल कॉलोनी नंबर 1 की मार्केट से पॉलीथीन बैग के खिलाफ कार्रवाई की। पॉलीथीन बैग उठाकर कब्जे में ले लिए गए और स्टोर में जमा करा दिए गए। साथ ही बावर कराया गया कि दोबारा इस्तेमाल करने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और यहाँ आपको बताते चलें कि शहर कायद में जारी तरक्याती काम आम आवाम के लिए दर्द सर बन गए हैं, जबकि एक ही वक्त में कई अहम सड़कों पर तरक्याती काम जारी है। सिविल चौरंगी सड़क तरक्याती कामों के बायस बंद है, जबकि सिटी स्टेशन ब्रिज, जौहर चौरंगी और दारुस्सेहत के सामने की दोनों सड़कें खोद दी गई। शहरी ट्रैफिक जैम के बायस मिनटों का सफर घंटों में करने पर मजबूर हो गए। गर्दो गुबार के बायस शहरियों और रिहायशियों को मुश्किलात का सामना है। शहरी सर्विस रोड से गुजरने पर मजबूर है। शहर कायद में जारी तरक्याती काम आवाम के लिए दर्द सर बन गए। एक ही वक्त में कई अहम सड़कों पर तरक्याती काम जारी हैं। सिविल चौरंगी की सड़क तरक्याती काम के बायस बंद है, जबकि सिटी स्टेशन ब्रिज, जौहर चौरंगी और दारुस्सेहत के सामने की दोनों सड़कें खोद दी गई। शहरी ट्रैफिक जैम के बायस मिनटों का सफर घंटों में करने पर मजबूर है। शहर कायद में तरक्याती काम आवाम के लिए दर्द सर बन गए। एक ही वक्त में कई अहम सड़कों पर तरक्याती काम जारी है, जबकि सिविल चौरंगी सड़क तरक्याती कामों के बायस बंद है। आपको बताएं कि मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि दोनों तरफ की सड़क जो है वो खोद दी गई है, जिसके बायस शहरी ट्रैफिक जैम के बायस मिनटों का सफ़र घंटों में कर रहे हैं, जबकि शहरी सर्विस रोड से गुजरने पर मजबूर हो गए हैं। गर्दो गुबार के बायस शहरियों और रिहायशियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहर कायद में जारी तरक्याती काम आवाम के लिए दर्द सर बन गए। अहम सड़कों पर तरक्याती काम जारी हैं, जबकि सिविल चौरंगी की सड़क तरक्याती कामों के बायस बंद है। आपको बताएं कि वहां से गुजरने वाले अफराद जो है वो सख्त परेशानी में मुब्तला हैं। ट्रैफिक जैम के बायस मिनटों का सफ़र घंटों में करने पर मजबूर हैं, जबकि गर्दो गुबार के बायस शहरियों और रिहायशियों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि शहरी सर्विस रोड से गुजरने पर मजबूर है। शहर कायद में जारी तरक्याती काम आवाम के लिए दर्द सर बन गए हैं। एक ही वक्त में कई अहम सड़कों पर तरक्याती काम जारी हैं। आपको बताएं कि कराची की सिविल चौरंगी पर सड़क तरक्याती काम के बायस बंद है, जबकि शहरी ट्रैफिक जैम के बायस मिनटों का सफ़र अब घंटों में करने पर मजबूर हो गए हैं। गर्दो गुबार के बायस शहरियों और रिहायशियों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दोनों अतराफ की सड़कें खोद कर छोड़ दी गई हैं और काम सुस्त रवि का शिकार है। शहर कायद में जारी तरक्याती काम आवाम के लिए दर्द सर बन गए। एक ही वक्त में कई अहम सड़कों पर तरक्याती काम जारी है, जबकि सिविल चौरंगी सड़क तरक्याती कामों के बायस इस वक्त बंद है। शहरी ट्रैफिक जैम के बायस मिनटों का सफ़र घंटों में करने पर मजबूर हो गए हैं। और यहाँ आपको बताते चलें कि कराची के बासियों को बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए सिंध हुकूमत ने शहर भर में तरक्याती कामों के जाल बिछा दिए। दीगर इलाकों की तरह से खैसन चौरंगी तक, नया नाज़माबाद तक नए फ्लाईओवर की तामीरात जारी है। मजीद के तफसीलात हैं बराह रास्त जानते हैं अहमद इसाक से। जी अहमद इसाक, बताइएगा। कराची के बासियों को बुनियादी सहूलियात और ज़रूरियात उनकी दहलीज तक पहुँचाने के लिए सिंध सरकार की जानिब से शहर भर में तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया गया है। इसको कराची जिस मकाम और जिस कोने से रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये मेन पीपल्स चौरंगी है ज़िला वस्ती की, और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि सिंध हुकूमत की जानिब से एक नया
فلائی اوور تعمیر کیا جا رہا ہے، جس کا آغاز مین سخی حسن چورنگی سے ہوگا جو کہ پیپلز چورنگی، اس کے بعد نیا ناظم آباد تک پہنچے گا۔ یقینی طور پر اس فلائی اوور کی تکمیل کے بعد کراچی کے شہریوں کو نہ صرف معیاری سفری سہولیات میسر آ سکیں گے، وہیں ان کا جو کہ وقت ہے جو کہ ٹریفک کے اندر لگ کر ضائع ہو جاتا ہے وہ بھی یقینی طور پر کم ہوگا، اور گھنٹوں کی جو کہ مسافت ہوتی ہے وہ منٹوں پر آ جائے گی۔ یقینی طور پر ترقیاتی کاموں کا آغاز جاری ہے سندھ بھر میں۔ اسی کے ساتھ ساتھ شہر کراچی کی بھی خصوص بات کر لی جائے تو جس مقام پر میں موجود ہوں یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ترقیاتی کام برق رفتاری کے ساتھ جاری ہے۔ ان دنوں یقینی طور پر چونکہ پلرز کا کام ہو رہا ہے، اسی طریقے سے نئے فلائی اوور کی تعمیر ہو رہی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ سیمنٹ بجری کا کام یہاں پر ہو رہا ہے، بڑی مشینیں یہاں پر موجود ہیں، تو اس کے پیش نظر دائیں سڑک پر اور بائیں جانے والی سڑک پر خاصا ٹریفک کا دباؤ ہے۔ یقینی طور پر ان دنوں کراچی کے باسیوں کو، جو لوگ اپنے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے گھروں سے باہر ہیں، ان کو خاصا مشکلات کا سامنا ہے۔ میں اپنے کیمرہ مین جنید اسلم سے کہوں گا میرا عقب میں اگر آپ دکھا سکیں تو بآسانی کیمرے کی آنکھ سے آپ دیکھ سکیں گے یہ نیا فلائی اوور تعمیر کیا جا رہا ہے سندھ حکومت کی جانب سے، جس کا آغاز سخی حسن چورنگی سے ہوا ہے جو کہ پیپلز چورنگی، اس کے بعد یہاں سے ہوتا ہوا نیا ناظم آباد تک پہنچے گا۔ اس فلائی اوور کی تعمیر کے بعد یقینی طور پر کراچی کے شہریوں کو مزید سفری سہولیات میسر آ سکیں گی۔ گھنٹوں جو یہ لوگ ٹریفک کے اندر پھنسے رہتے ہیں تو یقینی طور پر منٹوں میں جو ہے ان کو منزل مقصود تک وہ لوگ پہنچ سکیں گے۔ اس دوران ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریفک کی روانی خاصا متاثر ہے، رات کا پہر ہے، اس کے باوجود بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹریفک کا دباؤ کتنا زیادہ ہے، چونکہ اطراف میں بڑے شادی ہالز موجود ہیں، بڑے ریسٹورنٹ موجود ہیں، بڑے ہوٹلز موجود ہیں، تو لوگ رات میں دعوتوں کے مزے اڑاتے ہیں ان شاہراہوں سے۔ اسی طریقے سے گیدرنگ کے ساتھ ہوٹل ریسٹورنٹ کا رخ کیا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ رات کے پہر میں بھی جو ہے ٹریفک کا خاصا دباؤ ہے۔ لیکن ایک مثبت قدم ہے سندھ حکومت کا کہ شہر بھر میں جس طریقے سے ترقیاتی کاموں کا جال بچھا دیا گیا ہے، صرف ایک یہی مقام نہیں بلکہ گلستان جوہر کی بات کر لی جائے تو وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فلائی اوور کی تعمیر جاری ہے۔ سخی حسن چورنگی پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 1 سال سے یہاں پر ترقیاتی کاموں کا آغاز ہے۔ اسی طریقے سے اگر میں شارع نورجہاں کی بات کروں تو یہاں پر بھی ترقیاتی کاموں کا جال بچھایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے سلطانی ٹاؤن کی بات کر لی جائے یا کراچی کے کسی بھی اضلاع کی کسی بھی علاقے کی بات کر لی جائے تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بڑے کام جاری ہے، روڈوں کی اثر و مرمت کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ تو یقینی طور پر جیسے وقت قریب آ رہا ہے الیکشن کا، ویسے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سندھ حکومت کی جانب سے عوام کو معیاری سفری سہولیات جو ہے فراہم کی جا رہی ہے۔ جس کے بعد ہم نے جو کہ شہریوں سے بات کی ہے، کراچی کے باسیوں سے، انہوں نے حکومت سندھ کو اس اقدام کو یقینی طور پر خوشائند قرار دیتے ہوئے خاصا سراہا ہے اور یہ مطالبہ کیا ہے کہ جس طریقے سے سندھ حکومت کی جانب سے ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا جاتا ہے اسی برق رفتاری سے ان تمام ترقیاتی کاموں کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے تاکہ سسروی نہ ہو اور منزل مقصود تک پہنچنے میں کسی بھی کام کے پیش نظر ان کو دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا احمد صاحب۔ کراچی کے یونیورسٹی روڈ کو کشمیر روڈ سے ملانے والی اہم مرکزی سڑک کی اس وقت ابتر صورتحال ہے، جبکہ بلدیاتی اداروں کی عدم توجہی کے باعث اہم ترین شاہراہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ سیوریج کا آلودہ پانی مصروف ترین سڑک سے گزرنے والوں کا مقدر بن گیا۔ ابلتے گٹر، بہتا سیوریج اور سڑک کی بدترین ٹوٹ پھوٹ، یہ منظر یونیورسٹی روڈ کو کشمیر روڈ سے ملانے والی مرکزی سڑک کا ہے جو مسائل میں گھر کر انتظامیہ کی آنکھوں سے اوجھلے۔ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ سمیت متعلقہ محکموں کی عدم توجہی کے باعث سڑک کا حال بحال ہے، جہاں حادثات ہونے سمیت صبح شام اور رات کے اوقات میں ٹریفک کا جام ہونا معمول بن کر رہ گیا ہے۔ شہری کہتے ہیں معاشی حق کا کوئی ولی وارث نہیں۔ یہ کراچی کا جو سڑکوں کا جو حال ہے یہ دیکھو آپ کے سامنے ہے، صحیح ہے، مگر یہ آج کل جو بڑھتا رہنا یہ ٹریفک کی بہت جام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو کوئی راستہ گزرنے کا راستہ بھی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ٹریفک کا جو جام ہے نا اس کا تقریباً انتظام ہونا چاہیے۔ ایسے تو کوئی سڑک نہیں ہے، تقریباً کراچی کی 85% ایریے ایسے ہیں جہاں پہ گھڑے ہیں اور پانی کا بہت زیادہ پرابلم ہے، نقاشی کا کوئی نظام نہیں ہے، روڈ بھی نہیں بنے ہوئے۔ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ کوئی توجہ دے نہیں رہی ہے کہ وہ نئے روڈ بنائے یا جو ٹوٹے ہوئے روڈ ہیں ان کو صحیح کروائے۔ ابھی تو بارشیں آئی نہیں ہیں، اگر اللہ کا نہ کرے بارشیں آ گئیں
تو پھر یہاں تو جو رہائشی ہیں ان کے لیے بھی پرابلم ہے، اور جو آنے والے لوگ ہیں، آنے جانے والے لوگ، ان کے لیے بھی آفس وغیرہ جانے کے لیے یا جاب پہ جانے کے لیے بڑی پرابلم ہو جاتی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ متعلقہ محکمے ہنگامی بنیادوں پر نہ صرف اس علاقے میں سیوریج کی نئی لائنز کی تنصیب کرے، وہیں تبحال سڑکوں کی اثرنو مرمت کو بھی یقینی بنائے تاکہ شہریوں کو منزل مقصود تک پہنچنے میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کیمرہ مین جنید اسلم کے ساتھ احمد اسحاق، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ اور یہاں رخ کریں گے ملیر 15 کا، جہاں مرکزی شاہراہ بدترین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ ایک ٹریک مکمل ٹوٹنے کی وجہ سے گزرنے کے لائق ہی نہیں رہا، جبکہ گندے پانی نے باقی رہی صحیح کسر کو بھی پورا کر دیا۔ یہاں رہنے اور یہاں سے گزرنے والے سخت پریشانی سے دوچار ہیں۔ کھلے مین ہولز نہ بنتے ہیں، نہ ان پر ڈھکن لگتے ہیں، جبکہ کئی ماہ سے اس اذیت سے دوچار ہیں۔ کوئی سننے والا نہیں، ملیر 15 کے رہائشیوں کی دہائیاں۔ یہ ہے ملیر 15 کی مصروف ترین سڑک، جو اس وقت کھنڈر کا منظر پیش کر رہی ہے۔ ایک جانب سڑک درمیان سے ٹوٹ جانے کے باعث شہری کناروں سے گزرنے پر مجبور ہے، دوسری جانب ایک سڑک مکمل ٹوٹنے کی وجہ سے گزرنے کے لائق ہی نہیں رہی۔ کھلے مین ہول نہ بنتے ہیں، نہ ہی ان پر ڈھکن لگتے ہیں۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ کئی ماہ سے اس اذیت سے دوچار ہیں، کوئی سننے والا نہیں، سب اپنی اپنی سیاست کر رہے ہیں۔ یہ حال ہے بھائی ہمارے ملیر کا، آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا گٹر کا پانی ہے، سامنے ہمارا گھر ہے، ہم لوگ رہ نہیں سکتے، اتنی بدبو آتی ہے۔ صبح بھی یہاں پہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس گہرائی سے، صحیح اتنا پانی یہاں پر رکا ہوا ہے، پورے روڈ کا برا حال ہوا ہوا ہے۔ پانی یہ 2 مہینے ہو گئے ایسے بہ رہا ہے، تو نیا روڈ ہے بالکل بیکار ہو گیا، ٹوٹ پھوٹ ہو گیا ہے، اور دکاندار بہت پریشان ہے یہاں پہ، اور لہٰذا جلد سے جلد کیا جائے تاکہ دکاندار بھی آسرے رکھیں۔ موٹر سائیکل والے جاتے ہیں گر جاتے ہیں لیڈیز کے ساتھ، صحیح ہے، کار والے جا رہے ہیں وہ پھنس جاتے ہیں، ہم لوگ بھی پریشان آ گئے، یہ میری دکان ہے، میں بھی پریشان ہوں، 3 دن سے لائٹ بھی نہیں ہے، اور پتہ نہیں کون ہے حکمران ہمارے، کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، ابھی تک کوئی کہنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں ہے ہماری۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ صرف یہ ہی نہیں بلکہ جس سڑک سے گزرو ایسا ہی منظر پیش کرتی نظر آئے گی۔ کیمرہ مین جنید اسلم کے ساتھ حفیظ انصاری، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ محمود آباد میں ٹوٹی سڑکیں اور بہتا سیوریج کا پانی مکینوں کے لیے عذاب بن گیا۔ محمود آباد 3 نمبر کی اہم ترین شاہراہ بدترین ٹوٹ پھوٹ کے باعث تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی۔ مکینوں اور راہگیروں نے سڑک کی اثر نو تعمیر کا مطالبہ کر دیا۔ محمود آباد میں ٹوٹی سڑکیں اور بہتا سیوریج کا پانی مکینوں کے لیے عذاب بن گیا۔ محمود آباد 3 نمبر کی اہم ترین شاہراہ بدترین ٹوٹ پھوٹ کے باعث تباہ ہو گئی ہے، جبکہ مکینوں اور راہگیروں نے سڑک کی اثر نو تعمیر کا مطالبہ کر دیا ہے۔ محمود آباد کی اس وقت صورتحال ابتر ہے، پورا ہی علاقہ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے، جہاں نہ سیوریج کا نظام ہے، نہ ہی نلکوں میں پینے کا صاف پانی آتا ہے، اور محمود آباد کی 3 نمبر کی اہم ترین شاہراہ اس وقت بدترین ٹوٹ پھوٹ کے باعث تباہ ہو گئی ہے۔ مکینوں اور راہگیروں نے سڑک کی اثر نو تعمیر کا مطالبہ کر دیا ہے۔ صرف محمود آباد نہیں، اس وقت پورے شہر کراچی کا یہی حال ہے، ٹوٹی سڑکیں ہیں جبکہ بہتا سیوریج کا پانی ہے، جو اہلیان کراچی کے لیے عذاب بنا ہوا ہے۔ کراچی کے علاقے محمود آباد 3 نمبر کی اہم ترین شاہراہ بدترین ٹوٹ پھوٹ کے باعث تباہ ہو گئی، جب مکینوں اور راہگیروں نے سڑک کی اثر نو تعمیر کا مطالبہ کر دیا۔ سنگین محکمانہ غفلت اور لاپرواہی نے کراچی کے بلدیہ کورنگی کو اجاڑ دیا۔ بلدیاتی افسران کے عدم توجہی کے باعث ضلع کورنگی کے فیملی پارک کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگے ہیں۔ لانڈی 36B کا واحد فیملی پارک بھی کچرے کے ڈمپنگ پوائنٹ کا منظر پیش کرنے لگا، جبکہ گندگی اور غلاظت کے ڈھیر اور تفریحی سہولیات کے فقدان پر عوام نالہ دکھائی دیتے ہیں۔ خستہ حالی کا شکار فیملی پارک نشے کے عادی افراد کے لیے پسندیدہ ٹھکانہ بن گیا۔ دھیر نگری، چوپٹ راج شاہراہوں کے بعد ضلع کورنگی کے فیملی پارکس بھی ہیں زبوحالی کا شکار۔ یہ منظر اندرون سندھ کے کسی کھنڈر کا نہیں بلکہ لانڈی 36B کے واحد فیملی پارک کا ہے، جو سستی تفریح، پرفضا ماحول فراہم کرنے کے بجائے مکینوں میں ذہنی آزمائش اور بیماریاں پھیلا رہا ہے۔
36B का वाहिद फैमिली पार्क न सिर्फ कचरे के डंपिंग पॉइंट में तब्दील है, वहीं नशे के आदी अनासिर की बेहतरीन आमाजगाह भी बन चुका है। मकीन कहते हैं कि फरियाद के लिए कहाँ जाएं, तमाम महकमे महज खाने में लगे हैं। तकरीबन 10-12 साल हो गए। वही सूरत हाल है, कोई देखभाल करने वाला कोई नहीं तो वही हाल होगा। बच्चा बीमारी तो जाहिर सी बात है, जब कचरा होगा तो बच्चा बीमारी होगा। गली का सफाई नहीं करता तो पार्क का कहाँ सफाई करेंगे? कोई देखा वाली कुछ नहीं है, सारी चीजें खुल के गायब हो गई। यहाँ से जंगले गायब हो गए, यहाँ से सिल्क गायब हो गए, कोई देखने वाला नहीं है इसका। इसमें पानी नहीं है, इसके 2 माली हैं, इसके माली भी आके कुछ नहीं करते थे, बैठे रहते थे। अब सर्विस पार्क में आप देखें, वहाँ पर कैमरा घुमाए हिरोइनची सो रहा है नशा करके। ऐसे ही लोग सारे नशा करते हैं, बच्चे कुछ खेलते हैं यहाँ पर, हीरोइन को भगा देते हैं। कोई शीशे का नशा कर रहा है, कोई हीरोइन का नशा कर रहा है, कोई चर्च कर रहा है, कोई कबाड़ा अपना जमा कर रहा है साइड पर। बस यहाँ पर पूरे दिन यही रहता है। पुलिस वाले आते हैं, किसी हीरोइन को उठा के लेके चले जाते हैं, फिर थोड़े ले दे के उनको छोड़ देते हैं। बस यही चलता रहता है। एक अरसा दराज हो गया है कि इस पार्क का यही हाल है। जरूरत इस अमर की है जिस तरह एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने दीगर अजला में अपनी तमाम तवज्जो मरकूज की हुई है, इसी तरह अपनी थोड़ी तवज्जो लांडी के अंदरूनी इलाकों की जानिब भी करे ताकि बुनियादी सहूलियात जरूरियात लांडी के मकीनों की दहलीज तक भी पहुँच सके। कैमरा मैन साजिद अंसारी के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। शहर कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में तरक्याती काम आवाम के लिए दर्द सर बन गए हैं। जौहर चौरंगी पर बनने वाले फ्लाईओवर का काम सुस्त रवि का शिकार है, जिसके बायस ट्रैफिक जैम रहना रोज का मामूल बन गया। सिंध हुकूमत का विजन बुनियादी सहूलियात को अवामी दहलीज तक पहुँचाना। कराची के दीगर इलाकों की तरह गुलिस्तान जौहर में भी नए फ्लाईओवर की तामीरात जारी हैं। नए फ्लाईओवर की तामीर के बाद शहरी न सिर्फ अपना सफर मिनटों में तय कर सकेंगे, वहीं ट्रैफिक से भी उन्हें छुटकारा मिलेगा। अवाम का कहना है कि तरक्याती कामों का होना खुशाइंद है, ताहम जल्द से पाया तकमील तक पहुँचाना हुकूमत वक्त की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। असल बात यह है कि ट्रैफिक भी जाम है, दूसरी ये कि जब हम ऑफिस जाते हैं तो कम से कम घंटे से 3 घंटे लग जाता है, तो जितना हो सके जल्दी काम हो तो बेहतर है। बाकी तो ये हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि काम ये होगा सही तरीके से या नहीं। तकरीबन 8 महीने हो गए, 8-9 महीने हो गए। ये जो अगर ऐसा काम चलेगा तो कम से कम 5 साल लगेंगे। कोयटा शहर से आया हूँ, तो काफ़ी मुश्किलात है आवाम को। इसकी वजह से गवर्नमेंट को चाहिए कि जल्दी से जल्द ये काम ख़त्म करे ताकि आवाम की मुश्किलात का हल निकल सके। कोयटा में तो इतने तरक्याती काम ऐसे होते ही नहीं हैं। बस ये है कि जो होते हैं तो वो वक्त के साथ साथ जो है जल्दी कोशिश करते हैं मुकम्मल करने के। डस्ट वगैरह है, सारे ट्रैफिक जाम है, आवाम को घर आने जाने में मुश्किलात हैं, काफ़ी मसले मसाइल हैं ना। मसला ये है कि 35 साल से हम देख रहे हैं इन हुकूमतों को, इनका काम आवाम को परेशान करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और जो भी तरक्याती काम नज़र आ रहा है ना, ये सिर्फ वो काम हो रहे हैं जिसमें हमें कमीशन मिल रहा है, वरना और कोई काम नहीं। आप कराची की सड़कें देख लें, सारी टूटी हुई हैं। किसी इलाके में चले जाएं, कोई सड़क बनी हुई है, कोई ट्रैफिक सही है, कहीं भी नहीं है। लेकिन ये है कि इन्हें वो काम करते हैं जिसमें इनके पैसे बनते हैं, बाकी आवाम की खिदमत कोई नहीं कर रहा। शहर की अहम शाहरा पर होने वाले तरक्याती कामों में इंतजामिया की जानिब से सुस्त रवि बढ़ती जा रही है, जिसके बायस अतराफ में न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासर है, वहीं शहरी भी जहनी कर्ब में मुब्तला होकर रह गए। कैमरामैन जुनेद असलम के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी, कराची चिड़ियाघर में जल्द फूड स्ट्रीट का इफ्तिताह किया जाएगा, जिसका काम इस वक्त आखिरी मराहिल में है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने चिड़ियाघर के दौरे के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि फूड स्ट्रीट की तकमील के बाद शहरी मज़ेदार खानों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकेंगे। उनका कहना था कि शहरियों को अच्छा माहौल फराहम करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। शहरी अपनी फैमिलीज़ के हमरा चिड़ियाघर आएँ और तफरीही चीज़ों से लुत्फ़ अंदोज़ हो। केएमसी हुक्काम ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि चिड़ियाघर में फूड स्ट्रीट की तामीर तकरीबन मुकम्मल हो गई है। उन्होंने बताया कि मलका के दिए गए पीतल के शेरों का जोड़ा
जबकि चिड़ियाघर की फूड स्ट्रीट पर नस्ब कर दिया गया है। रंग बिरंगी छतरियां लगाकर फूड स्ट्रीट को खूबसूरत बनाया गया है, जबकि जानवरों की नई रिहाइश गाहों की तामीर भी इस वक्त आखिरी मराहिल में है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद इम्तियाज अली शाह ने GTS इम्तियाज और GTS शराफी का तफसीली दौरा करके कचरे के वजन के प्रोसेस और कचरे के GTS से लैंडफिल साइड मुंतकली के हवाले से कंप्यूटराइज खुदकार मॉनिटरिंग के निज़ाम का मुआयना किया। GTS शराफी के तफसीली दौरे के मौके पर MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड सैयद इम्तियाज अली शाह को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि गाड़ियों में ट्रैकिंग सिस्टम, डस्टबिन में चिप सिस्टम और GTS से लैंडफिल साइट तक कचरे की मुंतकली का तमाम अमल कंप्यूटर मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत हेड ऑफिस, कमांड एंड कंट्रोल और अपने मोबाइल फ़ोन पर किसी भी वक्त देख सकते हैं। तमाम अमल खुदकार निज़ाम के तहत शफाफ तरीके से किया जा रहा है। निजी कंपनीज को बिलों की अदायगी भी कंप्यूटराइज रिपोर्ट के मुताबिक दी जाती है और तमाम अमल शफाफ बनाया जा रहा है, जबकि कचरा गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त और कचरा उठाने का अमल भी कंप्यूटराइज खुदकार निज़ाम के तहत मॉनिटर किया जा रहा है। इस सिस्टम की वजह से सफाई सुथराई के निज़ाम की बेहतरी और मरबूत निगरानी के उमूर में बेहतरी आई है। MD सॉलिड वेस्ट सैयद इम्तियाज अली शाह ने गाड़ियों के रास्ते में कचरा फैलने का नोटिस लेते हुए फौरी साफ करने और GTS और लैंडफिल साइड्स ऑपरेशन की तफसीलात रोज़ाना मुहैया करने की भी हिदायत की। MD ने कहा है कि आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए कराची में सॉलिड वेस्ट के निज़ाम को जदीद तर्ज पर इस्तवार करने के लिए मनसूबाबंदी की गई है, जिसके मज़बूत नताइज हासिल होंगे। एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर हसन जोकियो कहते हैं कि नए तकाज़ों से हम आहंग स्कीम्स देकर आवाम के मसाइल को कम करने की काविशें कर रहे हैं, जिसमें अहले इलाका की मुआवनत लायक तहसीन है। जिला कौंसिल का शुमार पाकिस्तान के चंद उन इदारों में होता है जो इलाके के अवाम को पानी फराहम करने में हर इकदाम करते हैं। वाटर सप्लाई स्कीम्स में जारी कामों का मुआयना करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर हसन जोकियो ने कहा कि हमारी हुदूद में बहुत से एरियाज़ ऐसे हैं जहां वाटर बोर्ड की लाइनों से पानी की फराहमी मुमकिन नहीं है। वहां बोरिंग करवा कर लोगों को पानी फराहम किया जाता है, लेकिन क्या इलेक्ट्रिक बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म करेगी तो वाटर सप्लाई स्कीम्स की मोटरें काम कर पाएंगी? लोड शेडिंग की वजह से सारा शहर कराची परेशान है। अगर पानी नहीं हो तो लोग अजियत का शिकार हो जाते हैं। हम यहाँ के रिहाइश पजीर हैं और अहले इलाका के मसाइल को बाखूबी जानते हैं। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कुछ वाटर सप्लाई स्कीम्स को सोलर पर किया जा रहा है ताकि अहलियान को 24 घंटे पीने का साफ पानी फराहम किया जा सके। अवाम की तजवीज़ को सामने रखकर अपना काम कर रहे हैं। इंजीनियर मजहर शाह ने स्कीम के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए बताया कि इस प्रोजेक्ट से मुल्का कई आबादियों को फ़ायदा होगा। जो स्कीम सोलर पर होगी वहाँ की अवाम लोड शेडिंग के अजाब से बच जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटर नूर हसन जोकियो का मजीद कहना था कि हमारे मुलाजमीन अपनी ज़ाती ज़िंदगियों को सिर्फ एक तरफ रख कर अवाम के लिए जो काम कर रहे हैं उसकी अवाम खुद शाहिद है। अल्लाह ताला ने खिदमत का मौका दिया है जिसका हक अदा करने के लिए अपना 100% दे रहे हैं। जिस तरह हमने काम किए हैं ये सिलसिला हमेशा जारी रहना चाहिए। एहलियान के मयार ज़िंदगी को बुलंद करने के लिए सरगर्म अमल है। इस मौके पर चीफ ऑफिसर अयाज हमीदुल्लाह बलूच, डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर मुमताज़ अली जरदारी, एक्सीएन अशफाक अहमद और दीगर भी मौजूद थे। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख कहते हैं कि मौजूदा ज़माने का तकाजा है कि तदरीसी और सेहतमंदाना सरगर्मियों के फ़रोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम सरअंजाम दिए जाएँ। नई लाइब्रेरियों के काम को ब्रेक लगा हुआ था जिसे DMCs ने नई लाइब्रेरी काम करके बहाल कर दिया है और तदरीसी और सेहतमंदाना सरगर्मियों का फ़रोग अव्वलीन तरजीह है। डायरेक्टर्स लाइब्रेरीज तलश शकी, डायरेक्टर्स तौकीर अब्बास, जाम रिजवान और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर B&R सैयद जमाल के हमरा हुसैन हज़ारा गोड में 9 तामीर शुदा लाइब्रेरी के मुआयने के दौरान उन्होंने लाइब्रेरी में मौजूद क़ारीन से बातचीत करते हुए सहूलियात से मुतालिक दरियाफ्त किया, जिस पे क़ारीन ने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि तवील अरसे से मुंतज़िर थे कि उनके इलाके में लाइब्रेरी कायम हो। लाइब्रेरी के क़याम के बाद इलाका मकीनों को बड़ी सहूलत मैसर आई है। अवाम से गुफ्तगू में रहमतुल्लाह शेख ने कहा कि मज़कूरा इलाके में लाइब्रेरी के साथ
اوپر کی منزل پر جسمانی صحت بہتر بنانے کے لیے ہیلتھ سینٹر کا قیام بھی عمل میں لایا جا رہا ہے، جبکہ کوشش کر رہے ہیں کہ تدریسی اور صحت مندانہ سرگرمیوں کے فروغ کے لیے جتنے زیادہ کام کیے جا سکتے ہیں وہ کیے جائیں۔ جہاں جہاں بھی کام ہو رہے ہیں وہاں مکینوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کا خاص خیال رکھنے کے ساتھ بھرپور طریقے سے اس سے استفادہ حاصل کریں۔ دورے کے دوران انہوں نے موجود افسران کو لائبریری اور ہیلتھ سینٹر کے حوالے سے ضروری ہدایات بھی جاری کی۔ اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ میرپور خاص کے عوامی نمائندے نے عوام سے کیا ہوا ایک اور وعدہ پورا کر دیا ہے۔ پسماندہ علاقے میں ذاتی خرچ سے 5000 گیلن کا دوسرے فلٹر پلانٹ کا افتتاح کر دیا۔ میرپور خاص پی 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 چیئرمین یو سی آر حاجی محمد علی نے اپنے حلقے کے ساتھ ساتھ دیگر پسماندہ علاقے اسماعیل شاہ کالونی میں عوام سے کیے ہوئے وعدے کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہوئے اپنے ذاتی خرچ سے 5000 گیلن کا فلٹر پلانٹ کا افتتاح کر دیا ہے۔ فلٹر پلانٹ کا افتتاح دعوت اسلامی کے حافظ زین علی اتاری اور سید ریحان علی نے اپنے ہاتھوں سے کیا۔ اس موقع پر یو سی چیئرمین حاجی محمد علی کا کہنا تھا کہ ہمارے مقصد ہے دکھی انسانیت کی خدمت کرنا، اور اس مقصد کے لیے آج دوسرا فلٹر پلانٹ اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہوئے اسماعیل شاہ کالونی میں فلٹر پلانٹ کا وعدہ مکمل کر دیا ہے۔ شہر بھر کے تمام پسماندہ علاقوں میں اپنی ذاتی خرچ پر مزید فلٹر پلانٹ بھی لگائے جائیں گے۔ تقریب سے علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ دنیا میں وہ لوگ اپنی پہچان بناتے ہیں جو عوام کی خدمت کو اپنا فرض سمجھ کر کرتے ہیں۔ ہماری داد فریاد پر حاجی محمد علی کی جانب سے فلٹر پلانٹ کا تحفہ دینے پر ہم ان کے بے حد مشکور ہیں، اور عوام کی خدمت کے لیے مسائل کا رونا رونے والی عوام کی خدمت نہیں صرف سیاست کرتے ہیں۔ اس موقع پر حلقے کے لوگوں نے یو سی چیئرمین حاجی محمد علی کے اس اقدام کو خوب سراہا اور نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ اور اسی کے ساتھ بلدیاتی خبروں سے فی الحال اتنا ہی۔